اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ یہ جو آج رکوع ہم نے پڑھنا ہے، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، اور واضح بات ہے کہ قرآن کی ہر بات کے اندر ہمارے لیے عملی پیغامات ہوتے ہیں، تو ان انبیاء کے تذکرے میں بھی ہمارے لیے بہت سارے عملی پیغامات ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو۔ انہ کان مخلصا، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، چھانٹے ہوئے بندے تھے۔ وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ میں نے فرق عرض کیا تھا رسول اور نبی کا۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی آسمانی کتاب ملتی ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کو نئی آسمانی کتاب نہیں ملتی۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے، نبی جس کو اللہ نے نبوت دے کر بھیجا ہو، اس کو کتاب ملے تو رسول کہہ دیتے ہیں، کتاب نہ ملے تو صرف نبی ہوتا ہے۔ اور جو کتابیں ملی ہیں وہ تو صرف 4 ہیں جو معروف ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے کہ ان پر کتاب اتری تورات، اور نبی تو تھے ہی۔ نبی تو اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نبوت عطا فرمائے۔ تو ان کا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تفصیل سے آگے آ رہا ہے سورہ طٰہٰ میں، بہت تفصیل سے ماشاءاللہ۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں طرف سے پکارا اور انہیں اپنے قریب کر لیا، اس طرح کہ وہ ہم سے سرگوشی کرنے والے تھے، مناجات کرنے والے تھے۔ نجیہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، مناجات کرنا، سرگوشی کرنا۔ مناجات کا کیا مطلب ہے؟ چپکے اللہ سے باتیں کرنا، جس میں دعا کرنا بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو آدمی دعائیں مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے نا قربناہ، ہم اس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں۔ جو اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور مناجات کرتا ہے، مناجات کا معنی انسان تنہائیوں میں، خلوت میں اللہ سے باتیں کرے۔ مثلا کیسے؟ آدمی تنہائی میں، خلوت میں بیٹھ جائے اور کہے کہ یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، پھر بھی تو نے میرے اوپر رحمتیں فرمائی ہوئی، آپ کی بڑی مہربانی۔ یا اللہ میں اس عزت کے قابل نہیں تھا جو آپ نے مجھے دی ہوئی ہے، یہ آپ کی مہربانی، میں کسی شمار میں نہیں۔ یا اللہ یہ جو روزی آپ نے مجھے دی ہوئی ہے، یہ آپ کی دی ہوئی ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ یا اللہ آپ کا شکر، آپ نے مجھے عمرہ کرا دیا۔ اللہ آپ کا شکر، آپ مجھے قرآن پاک کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ کا احسان، آپ نے مجھے مسلمان بنایا۔ یہ مناجات کر رہا ہے۔ اور پھر کبھی کہنا شروع کر دینا کہ یا اللہ آج تک جیسے تو نے مجھے رسوا نہیں کیا، آئندہ بھی نہ کرنا۔ یا اللہ آج تک جیسے تو نے مجھے مسلمانوں کے ماحول میں رکھا، میری زندگی مسلمانوں کے بیچ میں گزر رہی ہے، اسلام کے ساتھ گزر رہی ہے، آپ کی مہربانی ہے، آئندہ بھی میری ایسے گزروا دینا۔ یا اللہ آج تک تو نے میرے اوپر کوئی دکھ نہیں بھیجا، آسانی سے زندگی گزر رہی ہے، باقی بھی ایسے ہی گزروا دینا۔ یا اپنی حاجتیں مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ میں اس پریشانی میں ہوں، تیرے سوا میرا اور کون ہے؟ یا اللہ اور تجھے چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ نیک لوگ تو تجھ سے آ کر مانگتے ہیں، اپنی مرادیں پا کے چلے جاتے ہیں، ہم گناہ گاروں کا یا اللہ تیرے سوا کون ہے، ہم کدھر جائیں؟ تو اس طرح اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو پکارنا اور اللہ سے مناجات کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ سے مناجات کرتا ہے، قربناہ، ہم اس کو اپنا قریبی بندہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی چیز ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے کہ وہ روزانہ خلوت کا، تنہائی کا کچھ وقت نکال کر اللہ سے ضرور مناجات کیا کرے۔ اس سے انسان بڑی اونچی اڑان اڑتا ہے، دنیا کے اندر بھی، یعنی دنیاوی مسائل حل ہونے کے لحاظ سے بھی، اور آخرت کے لحاظ سے بھی، یعنی اللہ کا قرب پانے کے لحاظ سے بھی۔ جب انسان اللہ کے آگے مسکین بن جاتا ہے، عاجز بن جاتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے کہ اللہ ہمارا تیرے سوا کون ہے، ہم گناہ گار کدھر جائیں، تو اللہ کو بڑا رحمت ہے، بڑا کرامت ہے، اللہ اس بندے کو ضائع نہیں کرتا۔
جب آدمی بے فکر ہو کر چلتا رہتا ہے، کوئی نہیں ہم نیک ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم عزت والے ہیں، فلانے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ خلوت میں باتیں ہیں، نہ مناجات کا اللہ کے ساتھ، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت کی چادر سے اس کو باہر نکال دے، یہ تو بیچارہ انسان تو ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں، کسی کھاتے کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ضرور روزانہ مناجات کرنی چاہیے، روزانہ۔ آپ میرے ساتھی ہیں، میں آپ کو نعمت کے طور پر بتاتا ہوں، میں روزانہ اس کے لیے ٹائم نکالتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے ساتھ باتیں کی جائیں، ضرور۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا انسان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ کبھی مشکل حالات میں بھی انسان پھنس جائے، پریشانیاں آ جائیں اور مناجات روزانہ کی چل رہی ہوں نا، دل بادشاہ ہوتا ہے، دل بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ باقی دنیا کے حالات مقدر ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، اس سے انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے میرا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور اللہ کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، ایسے لگتا ہے۔ اگر آدمی یہ چیزیں چھوڑ دے پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جیسے میرا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، بس سوائے اس کے کیا ہم اس کو اللہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، بس ایک مسلمان سے ہیں، ایسا ہی گزارا چلتا رہتا ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا روزانہ کم از کم 10-15 منٹ کا وقت نکالا کریں، مناجات کیا کریں۔ خلوت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ علیحدہ بند کمرے میں ہو جائیں، اگر ایسا کوئی نصیب ہو جائے تو اچھی بات ہے، تو بالکل ہی خلوت ہو جائے گی۔ اگر ایسی خلوت یعنی ایسی تنہائی نصیب نہ آ سکے تو پھر آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں اور اپنی توجہ میں تنہائی میں چلے جائیں، چاہے سر پہ کپڑا ڈال لیں، کپڑا نہ بھی ڈالیں، بس آپ خود گم ہو جائیں کہ بس میں اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، بھلے آپ کے دائیں بائیں لوگ ہوں بھی صحیح۔ تو جب انسان اس میں آگے بڑھتا رہتا ہے تو پھر ایک سطح اس پر ایسی آتی ہے کہ وہ مجمع میں بیٹھ کر بھی خلوت میں ہوتا ہے، مجمع میں بیٹھ کر بھی۔ پھر ایسی نوبت آ جاتی ہے محنت کرتے کرتے، اللہ سے باتیں کرتے کرتے، وہ ممبر پر بیٹھ کر بھی وہ خلوت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اللہ کے ساتھ ایسی تار جڑی بیٹھی ہوتی ہے، بھلا اس کے دائیں بائیں مجمع ہوتا ہے اور لوگوں کی ریل پیل ہوتی ہے، آمد و رفت ہوتی ہے، وہ اس سے اثر نہیں لیتا، اس کی دل کی سوئی اللہ سے جڑی ہوتی ہے، وہ لوگوں سے محبت بھی کر رہا ہوتا ہے، ہنس بھی رہا ہوتا ہے، دوستیاں تعلقات بھی نبھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کی سوئی اللہ کے ساتھ جڑی کھڑی ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کی ناراضگی آتی ہے وہ بڑے سے بڑے تعلق کو چھوڑ دیتا ہے، بڑے سے بڑے مالدار کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بڑے سے بڑے عہدے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں اللہ کی ناراضگی اس کو محسوس ہوتی ہے، جہاں اللہ کی رضا محسوس ہوتی ہے، وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے اس سے مل رہا ہے، وہاں بیٹھ رہا ہے، شادی خوشی میں آ رہا ہے، لیکن اندر سے وہ اوپر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا مقام ہے، اللہ کسی کو عطا فرما دے۔ یہ نصیب ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان شروع میں 10-15 منٹ سے شروع کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے بات کرے، پھر اللہ کا خیال رکھا کرے، گپ شپ لگا رہا ہے تو بھی ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، خرید و فروخت کر رہا ہے تو بھی ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وہ ایک سونار کے بارے میں آتا ہے نا کہ کسی نے کہا خواب میں اس کو آواز ہے کہ میرے اللہ کے نیک بندے کے پاس چلے جاؤ، تو انہوں نے سوچا دن کو اٹھ کر اللہ کا نیک بندہ میں کون ہے، پھر اگلے دن پھر خواب آیا تو پھر کہا کہ یا وہ نیک بندہ کون ہے، انہوں نے خواب میں پوچھا تو اس کو پھر خواب میں بتایا گیا وہ جو سونار ہے نا اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ صبح اٹھا تو بڑا پریشان ہوا، مجھے کہنا چاہیے تھا فلاں مولانا صاحب کے پاس چلے جاؤ، یہ مجھے کہا کہ سونار جو بالکل دنیا دار ہوتا ہے، یعنی سونا روپیہ چاندی تو بالکل پیسہ دنیا ہے نا، تو یہ تو بالکل دنیا والی چیز ہے۔ خیر اس نے چونکہ خواب میں دیکھا تھا، خواب اگرچہ حجت نہیں ہوتا لیکن بعض موقع پر تائید ضرور ہوتا ہے، تو یہ چلا گیا اس سونار کے پاس، وہاں گیا، اس سے بات چیت کی، تو تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اب یہ تو اس خیال میں ہو کہ مجھے بھیجا گیا اللہ والے کے پاس اور ادھر یہ دکاندار ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس پر صورتحال واضح ہو گئی کہ واقعی وہ اللہ والا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اس کے پاس کوئی گاہک آتا تھا تو اس سے گاہک کی سونے کی بات کرتا تھا، روپے پیسے کی بات کرتا تھا، لیکن جیسے گاہک چلا جاتا تھا وہ پھر کہتا تھا اللہ اللہ اللہ، وہ اللہ میں لگا رہتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ دنیا اللہ والا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے مسجد میں آ جائے، وہ دنیا میں بیٹھ کر پیسے اور سونے میں بیٹھ کر بھی اللہ والا بن سکتا ہے، یعنی دل کی سوئی اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا میں اللہ کو بھول جاؤں۔ تو یہ سمجھایا گیا ہمیں، جو آدمی اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، دل کی سوئی جوڑے رکھتا ہے، تو وہ آدمی قربناہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ تو آج سے آئندہ میں بھی نیت کروں، آپ بھی، ہم اللہ کو نہیں بھولیں گے، ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے۔ میں ایک دفعہ مسجد میں وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، نہیں ویسے بیٹھا تھا، دعا نہیں مانگ رہا تھا، میرے ساتھ ایک آدمی آ کر بیٹھا تو وہ دعا مانگ رہا تھا، میں اس کی دعائیں سن سن کر بڑا حیران ہوا جا رہا تھا۔ اس نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، چند دن پہلے کی بات ہے، اور یا اللہ مجھے اپنا قرب دے، اپنا تعلق دے، اور مجھے نیک بنا، مجھے اللہ والا بنا۔
میں کہا یار یہ کون آدمی ہے جو اتنی دعائیں مانگے جا رہا ہے اور اللہ سے اللہ کے پیار کی باتیں کیا جا رہا ہے۔ میں پھر تھوڑی طاق میں ہو گیا کہ بھئی یہ اٹھے گا، اس کو ذرا دیکھوں گا۔ اس نے چونکہ چادر لپیٹی ہوئی تھی اور پھر جب اٹھا تو اس نے چادر پھر لپیٹی، ایک دو آدمی اتارتا ہے نا پھر ایسے کرتا ہے، اس نے ایسے کی تو میں حیران ہو گیا، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی۔ مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہوتی، اور ہم لوگ یعنی اللہ کا شکر ہے میں تو ایسا نہیں سمجھتا، لیکن عام معاشرے میں لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بغیر داڑھی والا ہے، اس کا کیا ہے، لیکن اس کا بھی اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت اور پیار کی باتیں کرتا ہے اور اللہ کی اس پر نظر کرم ہوتی ہے۔ ہم ایسے ہی ہر آدمی کو جس کی داڑھی نہ ہو، جس کی ٹوپی نہ ہو، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر انسان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کا ایک اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے، اللہ کی اس کے ساتھ ایک پیار اور محبت ہے، ہمیں ایسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ میرا بیان بھی سنتے ہیں، وہ بالکل دیکھنے میں دنیا دار لگتے ہیں، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک کوئی دین کی شکل نظر نہیں آتی ان میں، لیکن میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں اس شخص کے دل میں بہت اللہ سے تعلق ہے۔ مجھے پرسوں ترسوں وہ کہنے لگے، ماشاءاللہ وہ بڑے افیسر ہیں، یعنی بڑے آدمی دنیاوی لحاظ سے، وہ کہنے لگے کہ بڑے یعنی ڈوب کر اللہ کی محبت میں کہنے لگے کہ واللہ میں ہر وقت اس پہ حیران رہتا ہوں کہ میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں، میں تو کسی ٹکے بھنے کا آدمی نہیں، اور اللہ نے مجھے اتنی عزت اور اتنا مال دے رکھا ہے، پتہ نہیں کیسے دے رکھا ہے، میں تو کسی شمار میں نہیں، میں اس کا مستحق نہیں، میں اللہ سے بھیک مانگتا رہتا ہوں کہ یا اللہ یہ واپس نہ لینا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں کہ دیکھو کہ یہ تو بزرگوں والی باتیں کر رہا ہے، یعنی علماء والی باتیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کسی شمار میں نہیں، میرا کوئی حساب کتاب نہیں، میں کسی کھاتے کا نہیں، تو نے دیا ہوا ہے۔ کہا میں اسی میں گم رہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کیا میرے ساتھ معاملہ کر دیا ہے، اور دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی پھوت پھات میں ہوگا، اس کے تو بابا نیچے موٹے ٹائروں والی گاڑیاں ہیں، پتہ نہیں اس کا تو کیا حساب کتاب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں ہر مسلمان بھائی کو نظر محبت سے دیکھنا چاہیے، نظر پیار سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مسلمان بھائی پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے۔ اور میرا یہ تجربہ ہے زندگی کا، جو لوگ اس طرح اللہ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، میں بہت لوگ ایسے دیکھ چکا ہوں، ان کا ماشاءاللہ آخر میں یہی ہوتا ہے کہ یہ بالکل اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی آج سے 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد میں نے ان سب کو بدلتے دیکھا ہے، یہ بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ایک تو ہر مسلمان کی عزت کریں، مسلمان کی محبت دل میں رکھیں، ہمارے دل میں کسی مسلمان کی ذرا بھی کمی نہ ہو، اور دوسرا ہر مسلمان بھرا ظاہری حلیے میں وہ اتنا بڑا دیندار نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کیسے تعلق بنا سکتا ہوں، وہ اپنے حساب سے بات کرتا رہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا رہے۔ اللہ کو کسی کی کوئی بات ہی پسند آ جاتی ہے، وہ میں نے واقعہ سنا ہے، نہیں صحیح بخاری کا مشہور واقعہ ہے، زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، میرے رب نے بخش دیا۔ زانیہ عورت یعنی کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے، اس کو ترس آ گیا کہ اللہ تیری مخلوق ہے، اللہ کو اس بات پر، اس بندی پر ترس آ گیا۔ لہذا ہم ہر مسلمان کو عزت کی نظر سے دیکھیں، اور ہر مسلمان یہ نہ کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے، تو اللہ والوں کی باتیں، اللہ سے تعلق جوڑنا، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ بعض دفعہ ایک انسان دیکھنے میں اتنا بڑا دیندار نہیں ہوتا، لیکن اس کی دل کی سوئی نہ اللہ کے ساتھ اڑی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، یا اس کی کوئی اور خوبی ہوتی ہے جس سے وہ اللہ کی نظروں میں بہت پیارا ہوتا ہے، ایسا پھر اللہ اس کو اپنا پورا پیار بھی دے دیتا ہے۔ تو میری ان باتوں کا خلاصہ 2 باتیں ہیں، ایک تو ہم کسی کو نظر کمی والی نظر سے نہ دیکھیں، چھوٹے پن کی نظر سے نہ دیکھیں، ہر ایک کو عزت کی محبت سے نظر سے دیکھیں، اور دوسرا کوئی مسلمان بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ سے کیسے مناجات کروں گا، میں کیسے تعلق بنا سکتا ہوں، تعلق بنانے والے تو علماء ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھے ہر مسلمان اللہ سے جڑ سکتا ہے۔ اور کئیوں کیسے واقعات ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے کے لیے گراؤنڈ میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، تو اللہ نے کہا کہ اس پورے مجمع میں میرا ایک نافرمان ہے، جب تک نہیں نکلے گا دعا نہیں قبول کروں گا، اور پورے مجمع میں نافرمان ہے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا بھئی جو ہے اللہ کا باغی نکل جائے یہاں سے، ہماری دعا نہیں قبول ہونی، تو کوئی بندہ نہیں نکلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میں بارش عطا فرما، بارش کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، تو بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تو نے کہا، میں نے جب بارش برسنے کی دعا مانگی تو نے کہا ایک بندہ ہے میرا نافرمان، وہ نکلے گا پھر دعا قبول کروں گا، اس کی نحوست کی وجہ سے دعا نہیں قبول ہو سکتی، بندہ ایک بھی نہیں نکلا اور بارش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بندہ تو تھا، لیکن جب میں نے یہ اعلان کرایا تیرے ذریعے سے، تو وہ بیٹھے بیٹھے وہیں زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں نادم ہو گیا، کہنے لگا اللہ گناہ گار تو میں ہی ہوں، میں تیرے آگے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تیرا چھوٹا بندہ ہوں۔ مجھے اس کی یہ ندامت پسند آ گئی
کہ میرا بندہ اپنے دل میں جھک تو گیا ہے، وہ زبان سے بھی نہیں بولا، اس لیے کہ زبان سے بولتا ہے تو دائیں بائیں پتہ چلتا ہے کہ یہی معافی مانگ رہا ہے، کہ وہ زبان سے بھی نہیں بولا، اس نے دل میں میرے آگے جھک گیا، چھوٹا بن گیا، ڈر گیا، مجھے اس کی ندامت پسند آ گئی، اس لیے میں نے بارش برسا دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کا نام بتا دے، کہ جب میرا باغی تھا میں نے نام نہیں بتایا تھا، اب میں کیسے نام بتا سکتا ہوں، اب تو میرا اپنا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہر آدمی کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، دیکھنے میں بھلا وہ جیسا ہے، لیکن دل سے جب اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے آگے کوئی بات کرتا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اس بندے پر، وہ بھی اللہ کا قریبی بندہ بن سکتا ہے۔ یہ ہے قربناہ نجیہ، کہ جو آدمی ہم سے مناجات کرتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم سے تعلق جوڑ لیتا ہے، قربناہ، ہم اس کو اپنا قریبی بنا لیتے ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی آدمی مایوس نہ ہو اللہ کا قریبی بننے سے، میں بھی بن سکتا ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ تو روزانہ کچھ وقت ضرور نکال لیا کریں، میری سب سے گزارش ہے 5-10 منٹ کا کم از کم یہاں سے شروع کر لیں، کہ جس میں اللہ سے باتیں کیا کریں، دعائیں مانگا کریں، اور اللہ کے ساتھ مناجات ہو، اس سے انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں عطا کر دیا، یعنی ہارون کو ان کا بھائی بنایا، اور پھر ہم نے ان کو دے دیا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ مل کر تبلیغ کا اور دعوت کا کام کرے گا۔ یہاں دیکھیں اتنا کہنا بھی کافی تھا، اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون دے دیا، یعنی 2 آدمی ہو گیا، یہ فرعون کے پاس دونوں گئے تھے نا، تو اللہ نے یہ کیوں کہا اخاہ ہارون، کہ میں نے ان کو ان کا بھائی ہارون دیا۔ پیچھے لفظ کیا ہے؟ قرآن کا ہر لفظ سمندر ہے، یہ جتنا کچھ اس پر لکھا ہوتا ہے، اگر میں سارا بیان کرنا شروع کر دوں تو ایک دن میں ایک آیت بھی نہیں ہوگی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایک دن میں ایک آیت بھی نہیں ہوگی۔ قرآن تو ایسا سمندر ہے کہ ساری زندگی غوطے لگاتے رہو، اس کے ہیرے ختم نہیں ہوتے، واللہ ختم نہیں ہوتے، لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اس پر اتنا کچھ اللہ نے اس میں لفظ لفظ کے اندر چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم قرآن کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 1.5-2 مہینے سے، ہمیں فائدہ محسوس ہو رہا ہے نا، اندر بھی تھوڑی تھوڑی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، مجھے بھی ہو رہی ہے، یہ تو محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس کو روزانہ 1 رکوع ماشاءاللہ پڑھ جاتے ہیں، اور سرسری سے ہم گزر رہے ہیں، اور اگر ہم اس میں ادھر ہی ایک آیت پر بیٹھ جائیں تو قرآن تو اندر بہاریں پیدا کر دے۔ اب بھی ماشاءاللہ بہاریں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن پھر اور بہاریں پیدا ہو جائیں۔ قرآن سے ہم نے نا زندگی بھر کٹنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہمارے 2 سالہ کورس ختم ہو جائے بس پھر ختم خلاص، نہیں، ہم نے ساری زندگی اس سے جڑے رہنا ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت میں بہاریں پیدا کر دے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بھائی ہارون دیا، پیچھے کیا کہا؟ مِن رحمتنا اخاہ، ہم نے اپنی رحمت سے ان کا بھائی دیا۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کو بھائی مل جانا اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نے بھائی دیا ہے، وہ نہیں اکیلا بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی ہے، تو اپنے بھائی کو اب اللہ کی طرف سے رحمت سمجھے۔ اگر اس نے بھائی کو تکلیف پہنچائی تو گویا اس نے اللہ کی رحمت کی ناقدری کی ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، لہذا بھائی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، بھائی کا شریعت میں بہت بڑا حق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آپ نے بھائی کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچائی، مِن رحمتنا اخاہ، آپ نے اللہ کی رحمت کو نعوذ باللہ دھکا دیا ہے، کہ اللہ نے رحمت برسائی، آپ کو بھائی دے دیا، اور آپ نے بھائی کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی، زبان سے، قول سے، عمل سے، اس کا حصہ دبانے سے، جیسا کرنے سے بھی، گویا کہ آپ نے اللہ کو کہا کہ ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں ہے، جاتا ہے بھائی جدھر جائے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے بھائی نہیں ہیں ان سے پوچھو، میرے ایک بھانجے ہیں ماشاءاللہ، اچھے کھاتے پیتے آدمی ہیں، 6 بہنیں ہیں، ان کی بھائی نہیں ہے، تو میرے دوست بھی ہیں اچھے خاصے، وہ تو مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ میری دل کی بڑی حسرت ہے، اللہ مجھے ایک بھائی دے دیتا، اللہ مجھے ایک بھائی دے دیتا۔ بھائی کتنی بڑی دولت ہے، جن کے ہیں وہ نہ قدریاں کرتے ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے کے سامنے بے ادب ہو رہا ہوتا ہے، اور بڑا چھوٹے کو ملازم بنا کے ڈانٹ رہا ہوتا ہے، جیسے اس بیچارے کی حیثیت ہی کوئی نہ ہو۔ ہمیں تو اولاد کی بھی عزت کا حکم ہے، اکرموا اولادکم، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، تو چھوٹا بھائی بھی اولاد کی طرح سمجھا کریں، اس کو عزت دیا کریں، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تیری رحمت ہے، میں تیری رحمت کو دھتکارتا نہیں، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے بھائی دیا ہے۔ تو بھائی آج سے ہم نیت کریں، ہم چھوٹے بھائی کے ساتھ ملازموں والا معاملہ نہیں کریں گے، اور بڑے بھائی کے ہم بے ادب نہیں ہوں گے، تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برستی رہے۔ اگر ہم نے ایسے کر دیا، اللہ کہے گا اس کو تو میری رحمت کی ضرورت کوئی نہیں، تو آئندہ اللہ پھر ہم پر اور رحمتیں نہیں برسائے گا۔ ایک رحمت دی، ہم نے دھتکار دی،
قدر ہی نہیں کی تو زندگی میں اور موقعوں پر بھی تمہیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ ناقدرہ ہے، ایک رحمت دی تھی اس کا یہ حال کیا ہے، اس کو دوسری رحمت نہیں دیتے، تو ہم دوسری رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو آج سے آئندہ ہم نیت کریں کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ کریں گے۔ کبھی بھائی کڑوی کسیلی بھی کر دیتا ہے، ایسا ہو بھی جاتا ہے، بڑا بھائی اس نے ذرا الٹی سیدھی سنا دی، چھوٹا ہے بے ادب ہو گیا، گستاخ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے بھائی دیا، رحمت دی ہے۔ اگر بڑا ہے اس نے مجھے ڈانٹ دیا تو میں چھوٹا ہوں، پھر کیا ہو گیا، بڑے بھائی ڈانٹتے نہیں؟ اور اگر چھوٹا ہے بے ادب ہو گیا تو کوئی بات نہیں، چھوٹا ہوا بیچارے کو سمجھ نہیں ہے، چھوٹے بچے جذباتی ہو کر بول جاتے ہیں، اگر میں بھی اس کے سامنے جذباتی ہو گیا تو پھر میرے بڑے پن کا کیا فائدہ، میں بڑا بھائی ہونے کا کیا فائدہ؟ اگر میرا بڑا بھائی مجھے ڈانٹ گیا تو میں چھوٹا بھی برداشت نہیں کروں گا تو میرے چھوٹے ہونے کا کیا فائدہ پھر؟ تو ایسے جذباتی نہیں ہونا چاہیے، بڑا بھائی کو ڈانٹ دے تو کوئی بات نہیں، چھوٹا بھی بے ادب ہو جائے کوئی بات نہیں، ہم نے دوسروں کو سیدھا نہیں کرنا کہ میرا بڑا بھائی اگر میں جذباتی ہو بھی گیا تو اس کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو یہ ہم دین دوسرے پر فٹ کر رہے ہیں کہ بڑا بھیا اس کو برداشت کرنا چاہیے تھا، نہیں، میں چھوٹا ہوں مجھے کرنا چاہیے تھا، یا میں نے دوسرے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ دیا تو وہ چھوٹا ہے بھی اس کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ بھئی میں نے کیوں ڈانٹا ہے؟ ہم نے دین اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، یہ نہیں کہ دوسرے پر بھی اس کو ایسا کرنا چاہیے، نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم خود اللہ کی اس رحمت کی قدر کریں گے، اللہ ہمارے اوپر اور بھی رحمتیں برسائے گا۔ تو بھائیوں کا لحاظ رکھیں گے نا بھائی، انشاءاللہ اللہ نے مجھے بھی بھائی دیے ہیں، میں بھی کروں گا، آپ حضرات بھی۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، دیکھیں ہم نے ابھی تک صرف 2 سطریں پڑھی ہیں اور ہمارے 20 منٹ پورے ہو گئے، 3 منٹ رہتے ہیں۔ تو قرآن بہت خزانہ ہے، ہم چونکہ وقت کے پابند ہیں انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا اتنے کر لیں گے، لیکن ہم قرآن سے سبق لینے والے بنیں، ہماری زندگیاں بدلیں، ہماری نہ بدلیں، پہلے میری بدلیں پھر ہم سب کی بدلیں، چونکہ بات کرنے والا بدلے گا تو پھر سننے والے بھی بدلیں گے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا بھی تذکرہ کریں۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے اور رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ تو نبی صرف وعدے کا سچا تو نہیں ہوتا، نبی تو ہر بات کا سچا ہوتا ہے، اس میں صرف وعدے کی سچائی والی خوبی تو نہیں ہوتی، اس میں تقویٰ بھی ہوتا ہے، طہارت بھی ہوتی ہے، نماز روزے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو خاص طور پر کہا نا کہ وعدے کے سچے تھے، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ وعدے کا سچا ہونا نبوت کی شان ہے۔ اگر کوئی آدمی وعدے کا سچا ہے تو یہ سمجھ لے مجھے صفات نبوت میں سے ایک صفت ملی ہے، یہ نبیوں کی شان ہے کہ وہ وعدے کے سچے ہوتے ہیں، لہذا ہم نے نبیوں والی صفات کی اتباع کرنی ہے، ان جیسے اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ اگر کسی کو وعدے کی سچائی مل جائے، جیسے نبی اللہ کا بڑا مقرب ہوتا ہے، وعدے کا سچا آدمی بھی اللہ کا ایسے پیارا اور مقرب ہوتا ہے۔ اللہ نے بطور خاص اس صفت کو اس لیے بیان فرمایا ہے، تو میں اور آپ ہم سب وعدے کے سچے بنیں۔ وعدے کا جھوٹا ہونا منافق کی علامت ہے، وعدے کا سچا ہونا مومن کی علامت ہے۔ اور الامان والحفیظ، ہمارے معاشرے میں تو نام بھی نہیں ہے وعدے کا سچا ہونے کا، الا ماشاء اللہ کوئی ڈھونڈنے سے مل جائے۔ خاص طور پر جتنے کاروباری لائن کے لوگ ہیں ان میں تو خال ملتے ہیں وعدے کے سچے، ورنہ جہاں جس جگہ ہم نے دیکھا ہے عام طور پر وعدہ کیا اور ختم، وعدہ کیا اور ختم، یعنی بعد میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ یا کسی کو پیسے لیے، پھر میں نے اس کو پیسے دینے ہیں، میں نے کہا جی فلاں تاریخ کو دے دوں گا، پھر ختم، وہ خود مجھ سے مانگتا پھرے گا۔ میں نہیں کہوں گا جی فلاں تاریخ آج آ گئی ہے، میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا آج مجھ سے لے لو، یا میرے پاس نہیں ہے مجھے مہلت دے دو۔ وہ مجھے فون کرے گا تاریخ گزرنے کے بعد، یار آپ نے پیسے دینے تھے، میں آگے سے اس سے لڑوں گا، یار میں کوئی کھا رہا تھا تیرے پیسے، کہیں جا رہے ہیں یار پیچھے ہی پڑ گئی ہے، ایک ایسی الٹی گنگا ہے۔ بھائی میں نے وعدہ کیا تھا، مجھے شرمسار ہونا چاہیے، اب میں اس کو شرمسار کر رہا ہوں کہ تو نے مجھ سے مانگے کیوں ہیں، وعدے کی سچائی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے وعدے کا سچا بننا ہے۔ اچھا وہ ضروری بات یاد آ گئی، بچے کے ساتھ بھی سچا وعدہ کرنا چاہیے۔ ہمارے بچے بھی ہمارے بارے میں یہ کہیں کہ بابا سچ بولتے ہیں، بابا جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس کو بالکل کچھ نہیں سمجھا جاتا، بچے کو کہہ دیا بچہ رو رہا ہے کھلونا لے دو، گڑیا لے دو، اچھا جی بیٹا لے دیتا ہوں، بس پھر کہانی گئی۔ جب کہا ہے تو پھر اس کو لے دو، یا تو کہو نہیں، اگر کہا ہے تو لے دو۔ بچہ شور کر رہا ہے مجھے بازار لے جاؤ، اسے کہا ہاں بس ٹھیک ہے لے چلتا ہوں۔ بیوی کو کہا اس کو ذرا کھلاؤ پلاؤ، میں باہر کک ماری اور گیا، وہ بچہ ڈھونڈتا پھر ہے بابا کہاں ہے، بس اس کو جی دغا دے گا۔ یہ بری بات ہے۔ آپ نے اگر اس کو کہا ہے بازار لے جاتا ہوں، پھر اس کو لے جاؤ، پھر جو ہو جائے اس کو لے جاؤ، یا پھر اس کو کہو نہیں۔
اگر اس کو کہے بیٹا یہ چیز لے دیتا ہوں پھر اس کو لے دو. بچہ شور کر رہا ہے مجھے پارک لے جاؤ، اس کو لے جاؤں گا. اگر کہا آپ نے آج لے جاؤں گا تو پھر آج لے جاؤ. بچے کے ساتھ جو بات کرو اس کو پورا کرو، تاکہ ہم بچوں کے ساتھ وعدے میں بھی وعدے کے خلاف ورز نہ ہو. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بچوں کو 100% اعتماد ہوگا اپنے باپ پر کہ ہمارا باپ جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا باپ بات کہہ کر پیچھے نہیں پھرتا. تو اس کے بعد پھر بچوں میں بھی یہ صفت اترے گی، ورنہ بچوں میں بھی یہ صفت نہیں ہے گی. تو ایسے باپ تو خود جب وعدے کی خلاف ورزی کرے گا تو بچہ کیسا وعدے پورے کرے گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بھی میری ایک گزارش ہے کہ ہم وعدوں پر سچے رہا کریں. جس بچے کے ساتھ بھی وعدہ کریں تو سچا، گاہک کے ساتھ وعدہ کریں تو سچا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.